اللہ کا شکر جی، آپ سنائیں؟ اللہ کا شکر ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک. کیسی سر اب تھوڑے سے میرے خیال سے کیمپیننگ آپ زور سے کر رہے ہیں، بہت آپ کی آواز بیٹھی بھی لگ رہی ہے. جی الحمدللہ جی، لوگوں کا پیار محبت ہے، اور ظاہر آپ کو پتا پھر ریلیز ہوتی ہیں، جلسے ہوتے ہیں، پھر ڈے ٹو ڈے پھر اسپیچ بھی کرنی ہوتی ہے ڈیلی. الحمدللہ کافی جگہوں پہ کرنی ہوتی ہے، تو پھر گلے کا یہی عالم ہوتا ہے. گلے کا تو یہی حال ہوگا، وہ جوش اور جذبہ سے جب تقریر کرنی پڑتی ہے تو بالکل ایسا ہی ہے. اچھا عابد صاحب، یہ بتائیے گا کہ مسلم لیگ نون کا منشور آپ کو کیسے مختلف دکھائی دیتا ہے دیگر سیاسی جماعتوں سے؟ دیکھیں جی، باقی بھی سیاسی جماعتیں ازمائی ہوئی ہیں، اور پاکستان مسلم لیگ نون کی کارکردگی محمد نواز شریف صاحب کی دور حکومت میں، وفات میں، اور شہباز شریف صاحب کی پنجاب میں، یہ پورے لوگوں کے سامنے آیا ہے. اور الحمدللہ لوگوں میں جو پذیرائی مل رہی ہے ڈے ٹو ڈے، الحمدللہ مومنٹم بلڈ ہوتا جا رہا ہے. تو یہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ لوگوں نے اس کو بڑا سراہا ہے، اور اس پر ایک ان کی یکسوئی ہے کہ نواز شریف ہی ہے وہ شخص جو ملک کو اس مشکل دور سے نکال سکتے ہیں. اور یہی منصور جو اس وقت بجلی کے بلوں کا مسئلہ ہے، گیس کی بندش کا مسئلہ ہے، اب دیکھیں وہ یہ تمام مسائل ہے جو پچھلی حکومت 5 سال کے لیے لوگوں کے لیے چھوڑ گئی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ لوگ بھی پر امید ہیں اور ہم بھی پر امید ہیں کہ انشاءاللہ لوگوں کو مسائل سے نکالیں. عابد صاحب، جو پاس گورنمنٹ تھی 3.5 سال پاکستان تحریک انصاف کی رہی، اور پھر 16 ماہ جو ہے پی ڈی ایم کی رہی، اور اگر ان کو بھی کمپیئر کیا جائے پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کو، تو پی ڈی ایم کی جو پرفارمنس تھی وہ تھوڑی ناقص تھی. کیا آپ اس چیز کو ایکسیپٹ کریں گے اور آگے کا پلان جو ہے وہ بنائیں گے کہ جی ہاں ٹھیک ہے جی، ہم سے تھوڑے سے مشکل فیصلے کرنے تھے، شاید کچھ جو ہے ہم سے بھی کمیاں رہ چکی ہو گئی ہوں، لیکن اب فار ایگزامپل اگر ہم الیکٹ ہو کے آتے ہیں تو اب ہم جو ہے بہتر ٹیم کے ساتھ آئیں گے، یا اسی ٹیم کے ساتھ آئیں گے؟ کہ جی وہ تو ایک آئی ایم ایف کے ساتھ جو ڈیل کر کے گئی تھی پچھلی حکومت، وہ اس کی کنٹینیوٹی تھی. ادروائز پاکستان تو سری لنکا ہوتا اور ڈیفالٹ کر گیا ہوتا پاکستان، اگر اس کو ہم اگر پولیٹیکلی اس کو ہم ڈیل کرتے تو پاکستان کا بیڑا غرق ہو جاتا. ہم نے اپنا پولیٹیکل کیپٹل بھی لوز کیا، اس میں کوئی دو راہ نہیں، لیکن کوئی پہلے ہے، ریاست پہلے ہے، سیاست بعد میں. ہم نے بالکل نقصان اٹھایا، لیکن وہ دیکھیں جو کہتے تھے کہ ہم بارودی سرنگیں بچھا کے جا رہے ہیں، جو شیخ صاحب سے آپ گفتگو رکھے عوام کے سامنے، کہتا تھا ہم نے اتنی بارودی سرنگیں بچھا دی ہیں تو یہ دیکھیں گے کیسے نکلتے. جو لوگ اپنی سیاسی مفادات کے لیے ملک کو نقصان پہنچا دیں اور ملک کے لوگوں کو معاشی مسائل میں مبتلا کرتے ہیں تو ان کی تو معافی ہونی بھی نہیں چاہیے کسی صورت میں. تو وہ تو کنٹینیوٹی تھی وہ پچھلے حکومتوں کی جو آئی ایم ایف کے ساتھ انہوں نے. اچھا عابد صاحب جو بھی فار ایگزامپل جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ نیکسٹ گورنمنٹ جو ہے نواز شریف صاحب جو ہے وہ بنائیں گے، اب آئی ایم ایف ہی مسئلہ ہے پاکستان کا اور ہم انہی پہ ڈیپینڈنٹ ہیں اپنی پالیسی میکنگ کے لیے، تو آئی ایم ایف سے جان چھڑانے کے لیے نواز شریف صاحب نے یا پاکستان مسلم لیگ نون نے اور ان کی قابل ٹیم نے کیا محنت کی ہے، کیا پلان بنایا ہے کہ پاکستان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کریں گے؟ دیکھیے جی، ہم نے ماضی میں بھی الحمدللہ اپنے پاکستان کی معیشت کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا اور آئی ایم ایف کو گڈ بائی کہا. اور آپ کی وہ میاں نواز شریف وزیر اعظم تھی، ان کی وہ جو تقریر ہے ان کو گڈ بائی کہنے کی وہ دنیا کے سامنے ہے. تو انشاءاللہ اپنی معاشی پالیسیوں کی نواز شریف صاحب کی قیادت میں بہتر اور مؤثر حکمت عملی کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ اب اس کو تھوڑا سا ٹائم ضرور لگے گا، لیکن انشاءاللہ ہم اس کو کور کریں گے. صحیح. اچھا سر، جو منشور کی بات ہو رہی تھی، ابھی میں نے آپ سے پچھلا سوال بھی پوچھا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس طریقے سے وہ مختلف ہے، اس میں آپ نے کچھ ذکر بھی کیا ہے.
اب اسی منشور کے ساتھ اس کو ممکن بنانا کتنا مشکل ہوگا نون لیگ کے لیے، کیونکہ ہم ہمیشہ سے یہی دیکھتے آ رہے ہیں کہ سیاسی جماعتیں منشور تو دے دیتی ہیں لیکن ان پہ عمل درآمد نہیں ہو پاتا. اور صرف اگر ہم ابھی ایک ہی بات کریں کہ نون لیگ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ 300 یونٹ سے زیادہ جو ہے وہ اس والی جو بات ہے، اب اس کو آئی ایم ایف کو سامنے رکھتے اس کو کیسے ممکن بنایا جائے گا اس پوائنٹ کو؟ دیکھیں نہیں، ہم نے اپنے ملک کو چلانا ہے، ہم اپنے ملک کو کسی کے سامنے سرنڈر یا گروی نہیں رکھ سکتے. پاکستان کی اپنی ایک ڈگنیٹی ہے اور سیلف رسپیکٹ ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم جو ہماری حکمت عملی ہے، جب میاں صاحب اور ہماری حکومت انشاءاللہ آئے گی 90 ڈیز کا پلان دیں گے، پھر ہم پورا اپنا پلان دیں گے اس کو کیسے طریقے سے کرنا ہے، وہ پوری تیاری ہے الحمدللہ. اور جو ہماری کمٹمنٹ کے ساتھ لوگوں کے ساتھ آ رہے ہیں، اسی کمٹمنٹ کو پہلے پاکستان میں کمٹمنٹ کی تھی کہ بجلی پوری کریں گے، کی سی پیک لائے سے لائے، پاکستان میں انفراسٹرکچر بلڈ کرنا تھا، کیا. انشاءاللہ جو کوئی چیز ناممکن نہیں ہوتی، مشکل ضرور ہوتی ہے، تو انشاءاللہ تعالی یہ مشکل بہت ہے لیکن ناممکن نہیں ہے، اور انشاءاللہ تعالی اچھا ٹھیک ہو گیا. اچھا سر، ایک تو ہم نے ابھی جی سر کنٹینیو. اچھا عابد صاحب یہ بتائیے گا کہ جب فار ایگزامپل الیکٹ ہو کے آتے ہیں آپ لوگ، مے دا بیسٹ کینڈیڈیٹ اینڈ پولیٹیکل پارٹی ون فار پاکستان، جب امیڈیٹلی کیا ریلیف جو ہے وہ آپ نے پلان کیا ہے عوام کے لیے؟ ابھی میرے خیال سے کل پرسوں کی خبر ہے پیٹرول بھی 13 روپے مزید مہنگا ہو گیا، گیس کی جو پرائسز ہیں اس میں 40% جو ہے انکریز وہ بھی ہے. ابھی میرے خیال سے کل ہی کہ 5 یا 6 روپے جو ہے بجلی اگین پر یونٹ جو ہے وہ اس میں بھی جو ریٹ ہے وہ بڑھ گیا ہے. تو عوام تو پیسی جا رہی ہے بیچاری، اور وہ تو خودکشیاں بھی کر رہی ہے. تو امیڈیٹلی کیا ریلیف ہے جو کہ 90 ڈیز یا 120 ڈیز میں جو فار ایگزامپل آپ الیکٹ ہو کے آتے ہیں تو جو آپ پرووائڈ کریں گے؟ انشاءاللہ جی ہم آتے ہی اپنی ہماری جو امیڈیٹ ریلیف ہوگا تو پبلک اس میں جو بجلی کے بلوں کا ایشو ہے امیڈیٹلی انشاءاللہ اس کو ٹھیک کروایا جائے گا. پھر گیس کا جو ایشو ہے، دیکھیں آپ سے میں ایک سیکنڈ لوں گا، اس میں میری ذرا گفتگو آپ سن لیں. جی سر. یہ تو پریویس جو گورنمنٹ تھی جس کو 3.5-4 سال ایک پیج پر ملے، یہ ان کو پتا تھا کہ یہ معاملات ہیں ملک کے لیے درپیش چیلنجز، اس کے لیے آلٹرنیٹیو ارینجمنٹ کرنے چاہیے، نہیں کیے. لیکن میں پھر آپ کو اگین کہہ رہا ہوں، جب ہم آگے امیڈیٹلی جو بجلی کے بلوں کا ایشو ہے غریب آدمی کے لیے اس کو ریلیف دیا جائے گا. جو کاروباری حضرات ہیں بلوں کے لیے جو 63 روپے سے 64 روپے فی یونٹ بن رہا ہے، جو وائبل نہیں ہے انڈسٹری کا چلنا، انشاءاللہ اس ٹیرف کو ٹھیک کیا جائے گا. امیڈیٹلی جو پاکستان کے لوگوں کے لیے جو چینی، گھی، آٹا، اس طرح کی ضروریات زندگی ہے، امیڈیٹلی اس کو نیچے لایا جائے گا، اور غریب آدمی کو ہم فرسٹ 90 ڈیز میں انشاءاللہ پورا ریلیف دیں. صحیح. اچھا سر، آپ کا تعلق فیصل آباد سے ہے. فیصل آباد کی اب جو ٹیکسٹائل انڈسٹری کی اگر ہم بات کریں تو وہ بالکل مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے. لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے، بجلی بہت زیادہ مہنگی ہے، اور وہاں پر کسی بھی چیز کو رن کرنا بہت زیادہ مشکل ہے. تو آپ خاص طور پر فیصل آباد کے لیے کیا پلان لے کر جا رہے ہیں؟ میں نے تو آپ کو پہلے ہی بھی بتایا کہ 63-64 روپے فی یونٹ بجلی سے کوئی فیکٹری مل نہیں چلے گی. تو اس پر ہمیں اس کو امیڈیٹلی نیچے لانا پڑے گا. آلٹرنیٹیو جو ہمارے ریسورسز ہیں ان کو یوٹیلائز کرنا ہوگا. اس میں ہماری برین اسٹارمنگ ہو چکی ہے، اور پوری حکمت عملی کے ساتھ اس کا اعلان میاں نواز شریف صاحب ہی خود انشاءاللہ تعالی الیکشن کے بعد کریں گے اور اس معاشی پلان پہ عمل کریں گے. اچھا عابد صاحب، آج جلسہ بھی ہے اور آپ کے حلقے میں ہی ہے، اس کے بارے میں بتائیے. جوش کیسا ہے، اس کی پلاننگ کیا ہے، ماحول کیا ہے؟ جوش خروش لوگوں میں الحمدللہ بہت ہے. ہمارے قائد نواز شریف صاحب خود تشریف لا رہے ہیں فیصل آباد میں، اور لوگوں میں بلبلہ ہے. آج ہی کل ہی کنفرمیشن ملی ہے ان کی آمد کی، تو لوگوں کا جوش و جذبہ ہے، اور انشاءاللہ آج آپ ٹی وی اسکرین پر خود دیکھیں.
اچھا سر، نواز شریف صاحب کی جانب سے خیبر پختونخوا کی عوام کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا اور پھر اس کو کور کرنے کی بھی بظاہر کوشش کی گئی ہے، تو کیا ایسا کرنے سے ووٹ بینک کم نہیں ہو جائے گا کے پی میں؟ جی، میاں صاحب نے کبھی وہ اس طرح کی صبائیت کے پر انہوں نے کبھی گفتگو نہیں کی، اور میاں نواز شریف صاحب کے پی کی عوام سے بہت محبت کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ انہوں نے کبھی بھی صوبائی تعصب نہیں دیا. سندھ نہ بلوچستان نہ کے پی نہ آزاد کشمیر یا کسی بھی جگہ پر انہوں نے کبھی صوبائیت کا نعرہ نہیں لگایا. تو ایسی کوئی گفتگو ان سے ریلیٹڈ یا منسوب کرنا خیر مناسب نہیں ہے. میاں نواز شریف صاحب کے پی سے بھی اتنی محبت کرتے ہیں جتنی وہ لاہور سے. اچھا عابد صاحب، لاسٹ کویشچن ہے، کچھ ایسے رومرز ہیں آپ ان کو کلیریفائی کر سکتے ہیں کہ نواز شریف اور شہباز شریف میں تھوڑی سی ریس لگی ہوئی ہے پرائم منسٹرشپ کی؟ یہ میں اب اس پر آپ کو ایک جو بھی ہوگا کہ جی آپ جو فرما رہے ہیں جی کوئی قسم کی ریس نہیں ہے. ہمارے قائد نواز شریف ہی لیڈر ہیں، اور انشاءاللہ وہ شہباز شریف کے بھی وہی پرائم منسٹر ہیں، ہمارے بھی وہی پرائم منسٹر. چلیں سے عابد شیر علی صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. بیسٹ آف لک آج کے جلسے کے لیے، اور ہماری یہی دعا ہے جی کہ 6 دن رہ گئے ہیں 8 فروری کو انتخابات ہونے پاکستان کے اندر. ایک تو آپ ووٹ جو ہے لازمی جا کے کاسٹ کریں اور دعا کیجئے پاکستان کے لیے. بالکل یہی دعا ہے کہ جو بھی پاکستان کے حق میں بہتر ہے وہی حکومت میں بھی آئے.